الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے تعلیم قرآن کے بارے میں۔ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے اور اس کی اہمیت مسلمان کے لیے کس قدر ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس حالت پر کلام کو نازل فرمایا اتارا ہے، اسی حالت پر کوئی کلام باقی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ نازل کی گئی تھی، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور اس میں تبدیل کرنے والی قومیں انہی کی رہی جن کو کتابیں عطا کی گئی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اس کو تبدیل کیا، اور اس کی صراحت قرآن کریم میں بھی آ گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بتلاتے۔ تو پوری کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ اپنی حالت پہ ہے، تو ایک کتاب قرآن کریم ہے۔ اب جہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک مصنف ہوتا ہے، وہ کتاب والا ہوتا ہے، وہ اپنی افکار وغیرہ پیش کرتا ہے، تو یہ کتاب کو اعزاز اس لیے حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے۔ اب اس کلام کی اہمیت اور برتری اور افضلیت سب سے زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور ترغیب بھی دلاتا ہے، اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ اس قدر آسان کیا ہے کہ ابتدائی عمر کے بچے، 4-5 سال کی عمر کے بچے اس کو محنت کرتے ہیں تو پڑھنا سیکھتے ہیں تو بغیر کسی غلطی کے صاف طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، کثرت سے پڑھے جانے کے لیے نازل کیا ہے، آسان کیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ چھوٹی عمر کے کم سن بچے بھی قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ پڑھ لے سکتے ہیں۔ ورنہ دیگر کتابوں کو ہم دیکھیں تو ایک تو وہ زبانیں پڑھنا مشکل تھا، اور پھر اس میں پڑھنے والے بھی اپنی عمر کا ایک حصہ جانے کے بعد، بالغ ہونے کے، سمجھدار ہونے کے بعد اس کو پڑھتے تھے۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کرم یہ کیا ہے کہ اس قرآن کریم کو آسان کیا کہ بآسانی ہر کوئی پڑھنے والا پڑھ سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ آپ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیں۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیل کا حکم دیا۔ ترتیل کے معنی آتے ہیں خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پڑھنے کا ایک مزہ، ایک ثواب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی دیتا جاتا ہے۔ جتنے بھی حروف قرآن کریم کے پڑھے جائیں گے، ایک ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ایک حرف کو پڑھنے ادا کرنے کا ایک نیکی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی 10 گنا زیادہ کر کے دی جاتی ہے۔ تو نیکی کے 10 گنا زیادہ ثواب ایک حرف کے قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر ہے۔ اس طریقے سے سب سے بہترین، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام دنیا میں ہے تو وہ
قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنی طرف قرب حاصل کرنے کا، اپنی طرف قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا کہ جو بھی بندہ قرآن پڑھتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی، نیکی اور اس کے لیے گناہوں سے نجات کا ذریعہ بناتا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاں ذکر کرنے کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے افضل ذکر ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھیں تو قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی تعلیم پہلے یہ ہے کہ پہلا مرحلہ اس کو پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کا ترجمے پر غور کر کے ترجمہ سمجھنا، پھر اس کے معنی و مطالب جو ہے اس کا بھی فن الگ ہے، تفسیر کے نام سے اس فن کو ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا اس فن کے مطابق تمام آیات کریمہ کے معنی اور مفاہیم جو بھی اس کا مفہوم ہوگا، اس کا مطلب ہوگا، اس کا معنی ہوگا، اس کو طے کر کے مفسرین نے تحریر کیا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو گئی، اور قرآن کے پڑھنے کی بھی حفاظت ہو گئی، اور قرآن کی تحریر کی بھی حفاظت ہے کہ جیسے تحریر کی گئی ہے پوری دنیا میں ایک ہی تحریر ہوگی، کہیں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کھڑا زبر کو الف سے لکھا گیا ہو یا الف کو کھڑا زبر سے لکھا گیا ہو، لہٰذا قرآن کا رسم الخط جو اس کی رائٹنگ ہوتی ہے اس کی رائٹنگ کا بھی حفاظت کر کے جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے اسی رائٹنگ پر قرآن چھپتی ہوئی آئی ہے، اور قرآن کریم اسی نہج پر، اسی طریقے پر چھاپنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے رسم الخط کا بھی حفاظت کی گئی، اس کے ادا کرنے لب و لہجے کی بھی حفاظت کی گئی، اس کے معنی اور مفاہیم کی بھی حفاظت کی گئی، اور اس کو پڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ تم قرآن پڑھو تو کیسا پڑھو؟ عرب کے لحن میں، عرب کے لب و لہجے میں پڑھو۔ چنانچہ عرب کے لب و لہجے میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور قریشی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو لہٰذا قبیل قریش کے نہج پر اس کو تحریر بھی کیا گیا، اور عرب کے لہجے پر قرآن کو پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائے کہ قرآن پڑھنے میں عاشقانہ طرز کو اختیار نہ کیا جائے جیسے گانوں میں اختیار کیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہود اور نصارہ کے پڑھنے کی طرح پڑھا جائے، بلکہ عرب کے لہجے میں قرآن کو پڑھنے کا سرکار نے حکم فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے کچھ اصول بھی لکھے گئے ہیں اور اصول بھی مدون کیے گئے ہیں، اور ایک فن تجوید کے نام سے قرآن کی تعلیم، قرآن کے پڑھنے لب و لہجے کو ادا کرنے کے لیے خاص طور پر تشکیل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس فن تجوید کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تم قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ لہٰذا خوب ٹھہر کر پڑھنے میں یہی بات مضمر ہے، یہی بات بتلائی گئی ہے کہ تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اچھے سے اچھا پڑھا جائے۔ تجوید کے معنی بتلاتے ہیں جود یجود تجوید، یعنی کسی چیز کو اچھا عمدگی سے ادا کرنا، اچھائی سے ادا کرنا۔ پھر اصطلاح میں جہاں قارئین قرآن پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ہے، اس میں تجوید کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ حروف کو ان کے ادا کرنے کی جگہ سے اور حروف کے صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے، اس کو اچھائی سے عمدگی سے پڑھنا۔ لہٰذا جب بھی کوئی حرف عربی زبان کا ادا کیا جائے تو اس میں ہر حرف کے ساؤنڈ اور آواز کے نکلنے کی جگہ ہے، اور وہ کوئی ڈھکی چھپی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کھول کر بتلا دیا گیا ہے کہ ہم الف ادا کریں گے تو ایسا ادا کریں گے، حمزہ ادا کریں گے تو ایسا ادا کریں گے، با ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کے ملنے سے با ادا ہوگا،
اس طریقے سے پورے حروف جو 28 یا 29 حروف ہیں سب کے ادا کرنے کا لب و لہجہ بتلایا گیا، اور اس کے کل 17 مقامات بتلائے گئے۔ مخرج 17 ہے، 17 مخرجوں سے 29 حروف ادا ہوں گے۔ ان کی شناخت رکھنا قرآن پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہر حرف کے ساتھ 5 صفتیں، 5 اس کی شناختی پہچان علیحدہ سے رکھی گئی، اور بعض حروف میں 6 بھی ہے، اور بعض میں ایک حرف را میں 7 حروف صفتیں بھی رکھی گئی ہے۔ اس طریقے سے تجوید کے فن کو سیکھ کر اس کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ورتل القرآن ترتیلا کے معنی یہی ہے کہ خوب ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور سرکار جو فرمائے ہیں عرب کے لہجے میں، عرب کے لحن میں پڑھو، تو یہ عرب کا لحن پڑھنا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم عرب جس طریقے سے قرآن کو ادا کرتے رہے ہیں، اور سرکار جس طریقے سے صحابہ کو سکھائے ہیں، اور پھر صحابہ اپنے بعد والوں کو سکھائے ہیں، اس طریقے کو لب و لہجے کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے قرآن پڑھیں۔ لہٰذا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ تعلیمی قرآن کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور تجوید کے لیے جو فن ہے تجوید، عمدگی سے قرآن پڑھنا، اس کے لیے 5 اصول ضروری لازم قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک، مخارج حروف، جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو اچھا شناخت کر لیں اور اسی کے ساتھ اس حرف کی ادائی کریں۔ ایک ہی آواز رکھنے والے 4 حروف بھی آتے ہیں عربی میں، ذال ہے، زے ہے، ذوئے ہے، ضاد ہے، یہ 4 حرف تمام کے تمام ایک ہی جیسی آواز دکھائی دیتی ہے، مگر ان کے ادا کرنے کا لب و لہجہ اس طریقے سے الگ ہے کہ جو بھی الفاظ لفظ ادا کیا جائے سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندہ ضاد سے پڑھ رہا ہے، یا ذوئے سے پڑھ رہا ہے، یا ذال سے پڑھ رہا ہے، یا زے سے پڑھ رہا ہے، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے سین، صاد، سا، ان کے بھی آواز ایک ہی دکھائی دیتی ہے، مگر ان کے ادائی کے مخارج کے ساتھ ادا کرنے میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ لہٰذا پہلا 5 اصول میں سے، بنیادی طور پر تجوید کے 5 اصول میں سے پہلی اصل یہ ہے کہ تمام حروف کو ان کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دوسری جو اہم بات ہے تجوید کے اصول میں سے یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کی صفت دی جائے۔ صاد ہے تو موٹا پڑھیں گے، سین ہے تو باریک پڑھیں گے، کیونکہ ان دونوں کی آواز سیم ہے اور مخرج بھی جہاں سے یہ نکلتے ہیں سیم ہے، اس لیے ان میں تمیز کرنا ہوگا، اور تمیز کرنے میں جو اس کی صفت خاص پائی جاتی ہے اس کو صفات کہیں گے۔ ان صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ دوسرا اصول ہے۔ پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ کلمے کو، لفظ کو اس کے بعد کے لفظ سے ملانے میں کیا کیا قواعد آتے ہیں۔ ہم قرآن کریم دیکھ لیں گے اٹھا کر تو الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا رہے گا، تو پہلی یہاں پر کوئی اوپر سے ملا نہیں رہے ہیں تو الحمد حمزہ پر زبر دے کر پڑھیں گے۔ اگر وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھیں گے، بسم اللہ سے ملا کر پڑھیں گے، تو الحمد کے حمزہ پر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانے میں کیا کیا اصول ہوتے ہیں یہ دیکھنا، یہ تیسرا اصول ہے کہ تجوید میں ایک کلمے کو، ایک لفظ کو دوسرے سے ملانے میں جو تبدیلی حاصل ہوتی ہے، جو تغیر آتا ہے، اس کو معلوم کرنا، یہ تیسرا اصول ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا اصول یہ بتلایا گیا کہ جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پر یا تو زبر ہوگا، یا زیر ہوگا، یا پیش ہوگا، یا 2 زیر ہوں گے، یا 2 پیش ہوں گے، تو اس حرف کو رکتے وقت ساکن کر دیں گے، جزم دے کر پڑھیں گے۔ اگر 2 زبر ہو تو 1 زبر اور الف کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ اگر گولتا ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے۔ اس طریقے سے وقف کرنے کے بھی اصول رہے ہیں، تو ان اصول کو، وقف کرنے کے اصولوں کو بھی جاننا، یہ تجوید کا چوتھا اصول رہا۔ پھر اس کے بعد جہاں سے آغاز کریں گے
وہاں پر کوئی حمزہ گر جانے والا یا نہ پڑھا جانے والا ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اور ایک کلمے سے آغاز کریں تو کس طریقے سے آغاز کریں گے، یہ تمام اصول بتلائے گئے ہیں۔ تو اس کو ابتدا کہیں گے۔ یہ 5 اصول بنیادی طور پر تجوید میں ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک، مخارج سے حروف کو ادا کریں۔ دوسرا، حروف کی صفات کے ساتھ ادا کریں۔ تیسرا، کلمات کو ملانے میں جو تغیر تبدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اس کو ملحوظ رکھیں، اور کب کہاں رکیں تو کیسے رکیں، یہ وقف کرنے کے احکام ہوں گے، اس کو بھی معلوم کرنا۔ چوتھا ہوگا، اور 5واں ہوگا، آغاز کریں تو کس طریقے سے آغاز کریں۔ یہ 5 اصول بنیادی طور پر ملحوظ رکھنا یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اور اس کو سیکھنا ضروری لازم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے 3 اسٹیپ ہوں گے، یا تو وہ ترتیل سے پڑھے گا، یا تدویر سے پڑھے گا، یا حدر سے پڑھے گا۔ لہٰذا اگر بندہ سکون سے، اطمینان سے، ٹہر ٹہر کر پڑھ رہا ہے تو اس کو ترتیل سے پڑھنا کہا گیا۔ اس کے علاوہ مخارج حروف کا اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے غنوں کو کرتے ہوئے، مد کو کرتے ہوئے ادا کرنا، اور اس میں پہلے والی رفتار سے تھوڑی تیزی اختیار کرنا، یہ تدویر کہا جاتا ہے کہ اس کو دورانی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدر کہا جاتا ہے۔ حدر میں بھی یہ لازم ہے کہ جو حرف ادا ہو رہا ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہو اور اس کی صفت کے ساتھ ادا ہو، اور اس میں بھی تھوڑا، کیونکہ تیز پڑھنے کا لب و لہجہ آ گیا ہے تو مد کی کشش، مد کے کھینچنے کی مقدار اور غنہ کرنے کی مقدار میں تھوڑی کمی ہوگی، مگر اس کا احساس ہونا لازم ضروری ہے۔ اس طریقے سے قرأت کرنے کے، پڑھنے کے 3 اصول بیان کیے گئے۔ ایک ترتیل، دوسرا تدویر، اور ایک حدر۔ اس طریقے سے ان 3 طریقوں پر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں پہلا مرحلہ آ رہا ہے تعلیم قرآن کا، تو اس میں یہ تجوید کے اصول اور قرأت کے اقسام کو ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ کوئی مشکل فن نہیں ہے، بالکل آسان فن ہے، اور بلکہ اس کو کہا جائے تو 30-40 صفحات پر اس کو اچھی خاصی تشریح کے ساتھ، کھول کر بیان کرنے کے ساتھ 30-40 صفحات پر اس کے اصول تدوین کیے گئے ہیں، ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا، یہی صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی قرآن غلط پڑھ رہا ہے یا اپنی طرف سے تجوید کے علاوہ پڑھ رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کئی ایسے بندے ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر قرآن ان کے ساتھ یہ رویہ رکھے گا کہ قرآن ان پر ملامت کرتا ہوگا، لعنت کرتا ہوگا۔ کیونکہ یہ افراد قرآن کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا یہ قرآن کی لعنت کا سبب ہوگا۔ اور علماء اکرام نے، قراء اکرام نے یہ بھی فرمایا، الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن عاصم۔ اب تجوید کو اختیار کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا یہ لازمی طور پر ہے۔ جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ لہٰذا تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے کو گناہ گار کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کا جیسا حق ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، حروف کو صحیح مخارج سے ان کے صفات کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھنا، یہی اس کی شناخت رہی ہے۔ سرکار نے بھی وہی تعلیم دی ہے اور اسی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے قرآن۔ لہٰذا بغیر تجوید کے نہ قرآن پڑھیں، نہ پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ قاری کو اختیار کریں، تجوید کے ساتھ پڑھانے والوں کو اختیار کر کے تجوید ہی کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ یہ لازم اور ضروری اور قرآن کی تعلیمات میں شامل حال ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب قرآن کریم پڑھتے تو کیا لہج کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ قرآن کریم پڑھتے جاتے اور وہاں پر کوئی رحمت کی آیت آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ یہ رحم کیا ہے، رحمت کی آیت آتی تو رک جاتے اور اس رحمت کو اپنے لیے طلب فرماتے کہ اے پروردگار یہ رحمت ہم کو عطا فرما۔ اور اگر کوئی عذاب کا یا سزا کا ذکر ہوتا تو وہاں پر بھی رکتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے کہ اے پروردگار اس قسم کی سزاؤں سے، عذاب سے ہم کو محفوظ فرما۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز رہا ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ جہاں آیت رحمت آئے گی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا جائے، اور جہاں عذاب کی آیت آئے گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ چنانچہ یہ تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کو قرآن کو پڑھتے وقت یہ ذہن رہنا ہوگا کہ ہم اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان ہے اور قرآن کے معنی سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور عادت بناتے ہیں تو واقعات آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے قصے آئیں گے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، جنت کا ذکر آئے گا، جہنم کا ذکر آئے گا۔ یہ تمام ہم الفاظ پڑھتے ہوئے سوچتے جائیں تو ہم کو یہ معنی سوچنے کی وجہ سے ظاہر بھی ہونے والے ہوں گے اور اس طرف ذہن جانے والا بھی ہوگا۔ اس طریقے سے غور و فکر کرتے ہوئے اس کے معنی پر غور و فکر کرنا، اس طریقے سے پڑھنا، یہ بھی قرآن کے پڑھنے کے آداب میں ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے آداب میں مزید علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، بغیر وضو کے نہ پڑھیں، اور پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو تو بہتر ہے، ایسا طریقہ اختیار کریں۔ اور پھر قرآن کریم پڑھنے میں یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ ذہن ایک سو ہو جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بندے کو نیند آ رہی ہے یا سستی طاری ہو رہی ہے اور وہ سستی کی حالت میں بھی ایک مجبوری کی طور پر قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا قرآن پڑھنے کے آداب نہیں ہے۔ لہٰذا آداب کا لحاظ رکھ کے قرآن پڑھا جائے۔ تو قرآن پڑھنے کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلی تعلیمات قرآن میں سے کیا ہے؟ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جس قدر نمازوں کی صحت کے لیے قرآن پڑھنا لازم ضروری ہے، اس قدر یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمازیں پڑھنے میں ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چھوٹی صورتیں بھی یاد کرنا، سورہ فاتحہ بھی یاد کرنا، اور نماز کی دیگر دعاؤں کو بھی یاد کرنا یہ لازم ضروری ہے۔ اس طریقے سے قرآن کا کچھ حصہ ہمارے دل میں محفوظ ہو، اس طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جلد میں قرآن موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلنے سے محفوظ رکھے گا، نہیں جلائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ یہاں پر جلد کہہ کر انسان مراد لیا گیا ہے۔ جو مسلمان اپنے اندر کچھ قرآن یاد کرتا ہے تو قرآن اس کے اندر یاد ہونے کی وجہ سے اس کو یہ رحمت کا حصہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلائے گا نہیں، عذاب جلا کر نہیں دے گا۔ اس طریقے سے قرآن کی برکت بھی حاصل ہوں گی۔ اور پھر یہ قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح شام کرنے کا حکم ہے، وہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی حکم ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن پڑھنے پر حرص رکھنے والے، شوق رکھنے والے تھے کہ وہ قرآن پڑھتے تو قرآن ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر چکے تھے کہ ہفتے میں ایک بار پورا قرآن ختم کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے منزل کو اختیار کیا۔ تو قرآن کریم میں کل کتنے منازل ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ روزانہ ایک منزل پڑھتے جائیں تو ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ راتوں کی نماز میں ایک منزل روزانہ پڑھ لیتے تو ایک ہفتے میں قرآن ختم۔ یہ
زبانی طور پر یاد کرتے بھی تھے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھتے بھی تھے۔ لہٰذا قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا صحابہ کا معمول بھی رہا ہے، اور جو بندہ قرآن پڑھتا جائے، جس قدر پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر محبوب ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن شافع ہے، مشفع ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنے والا بھی ہے، اور ایسا ہے کہ جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے، اور یہ قرآن بزرگ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بزرگی حاصل ہے۔ لہٰذا جو بندہ اس کو اپنا امام بنا کر آگے رکھے اور قرآن کے پڑھنے پر اور اس کو سمجھنے اور اس کے متعلق عمل کرنے پر رہے، تو یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہٰذا جو بندہ قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو اپنا امام بنائے رکھے، اس کو اپنے سامنے رکھے، تو وہ اس کو قرآن جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جو بندہ قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دے تو وہ قرآن اس کو ہانک لے جانے والا ہوگا جہنم کی طرف۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت اور بزرگی بھی بتلائی، اور اس کا شافع ہونا، مشفع ہونا، شفاعت کرنا اور شفاعت قبول کیا جانا یہ بھی بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جڑ کر اس پر عمل کرنا جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا، اور یہ جنت کی طرف پہنچانے والا ہوگا۔ اور اگر اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیں اور قرآنی تعلیم سے محروم رہے، تو یہ اس بندے کو اس کا یہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا، جہنم میں ڈالنے والا ہوگا۔ لہٰذا قرآن کو اپنے سامنے رکھیں اور قرآن کریم کے علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے جائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے نظریات کو معلوم کرتے ہیں، ان کی فکر کو معلوم کرتے ہیں، تو یہاں پر ہماری یہ ذمہ داری سب سے زیادہ یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھیں اور سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کیا خطاب کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ معلوم کرنا یہ ہماری تعلیمی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ معلوم کریں گے تو اپنے پروردگار سے قریب ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم ایک ایسا مجموعہ ہے علوم کا، جس میں کئی علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ خود قرآن کے متعلق الگ الگ علوم کو ترتیب دے کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں آپ نے قرآن کے 80 علوم پر بحث کیے۔ کتنے علوم پر؟ 80 علوم پر بحث کرتے گئے، اور ایک ایک علم پر ایک ایک باب باندھتے گئے اور بیان کرتے گئے کہ اس میں یہ علم ہے، قرآن کے متعلق یہ معلومات ہے، قرآن کے متعلق یہ معلومات ہے۔ اس طریقے سے قرآن کئی علوم کا مجموعہ بھی ہے، اور راہ نجات کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قریب کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور مسلمان کی زندگی کا کامل ترین طریقہ سکھانے والا بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے، اور اس کی شفاعت سنی جانے والی بھی ہے۔ لہٰذا قرآن کو کثرت سے پڑھنا، اس کی شفاعت کے حقدار ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے شفاعت کرنے کا ذکر فرمایا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ قرآن آئے گا اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے طرفداری کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، یہ بندہ قرآن کو مجھ کو پڑھا کرتا تھا، اور مجھ کو پڑھتے ہوئے وہ اپنی نیند کو قربان کرتا تھا، لہٰذا میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ لہٰذا تعلیمات قرآن میں سب سے اہم درجہ ہے تو اس کو صحیح طور پر پڑھنا، یہ پہلا اس کا مرحلہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، پھر اس کے معنی و مطالب کو دیکھنا، یہ تمام قرآن کے لوازمات میں سے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کی زندگی کا نجات کا ذریعہ ہے، سرمایہ ہے، تو وہ تعلیم قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت بھی حاصل ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر نیکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی تعلیم کی اہمیت مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کو پڑھنا، اس کو پہچاننا، اس کے سیکھنا، یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ ہم امراض کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی مرض دیتا ہے تو اس کے کیا درجات ہوں گے، اس کے کیا احکام ہوں گے، اور اس کے لیے وہ کیا درجہ رکھنے والا ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔